جس نے استغفار کو اپنے پر لازم جان لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے پر لازم جان لیا، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں ہے؟ بتائیے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے، غموں کا نجات کا راستہ، غموں سے نکلنے کا طریقہ، سلوشن، واحد حل استغفار ہے۔ پھر فرمایا ہر تنگی سے اور مشکل سے نکالتا ہے۔ کون سا انسان آج تنگی اور مشکل کی زندگی نہیں گزارا؟ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے۔ اسی طرح وہاں سے روزی طرح سے سوچا بھی نہ ہوں گا، ایسی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے حاصل کرنے کا ذریعہ استغفار ہے۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم فائدے استغفار کے۔ آپ بہت سی مرتبہ آپ لوگ سوچیں گے آپ کی عمر کے اعتبار سے ہمیں ڈپریشن کے بارے میں کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں نا آپ، کسی چیز کی وجہ سے اسٹریس یا ٹینشن آنے کی وجہ سے جو حرکات اور سکنات آپ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ذہنی کیفیت ایک بن جاتی ہے جس سے حقیقت میں آپ بیمار نہیں ہوتے لیکن ذہنی طور سے آپ بیمار نظر آتے ہیں یا جسمانی نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، وہ کیفیت ڈپریشن ہوتی ہے جس میں آپ سوچنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہنسنا پسند نہیں آتا، رونا پسند نہیں آتا، تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے، اور انسان جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اور عورتیں بہت بالکل ایک عام مزاج سے کہتے ہیں، جیو چاٹ آ گیا، دل بور ہو گیا، کوئی چیز میں اب دل نہیں لگ رہا، دنیا سے تنگ آ گئے۔ یہ کمنٹس آپ بہرحال آپ کے بڑوں سے سنتے ہوں گے، لیکن یہی ہوتا ہے۔ یہ جب کمنٹس آنے لگے، یہ سب کیفیت جب گھر میں ہونے لگے تو سمجھ جائیے سامنے والا ڈپریشن میں۔ الحمدللہ بہرحال یہ کیمپ میں اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ٹاپک چنا گیا کہ بہت سارے ٹاپکس اس میں آ رہے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے جو پریکٹیکلی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، تو ہم نے سوچا تھا یہ ٹاپک میں رکھوں گا۔ تو ایک آپ سے شروعات ہے، انشاءاللہ اگلے دنوں میں یہ ٹاپک اور بھی ہم تفصیل میں لیں گے، لیکن آج جو ٹاپک ہوگا وہ صرف یوتھ سے متعلق ہوگا، آپ کی عمر سے متعلق ٹاپک ہے یہ۔ مطلب شادی شدہ لوگوں کے مسائل الگ ہیں، غیر شادی شدہ مسائل لوگوں کے الگ ہے، چھوٹے بچوں کے مسائل الگ ہے، ٹھیک ہے، پھر یوتھس کے مسائل الگ ہے، اور گرون اپس کے مسائل الگ ہے، اور اولڈ ایج کے مسائل۔ لیکن آج کا جو ڈپریشن کا میرا ٹاپک ہے وہ صرف آپ سے ریلیٹڈ ہوگا، یہ آپ سے ریلیٹڈ ایشوز پر ہوگا، باقی چیزوں پر نہیں ہوگا، اور بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں اور وہ اسٹریسفل اور بہت ایک مشکل زندگی جیتے ہیں، لیکن آپ سے متعلق بہرحال میرا یہ ٹاپک ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یوتھ کیمپ کے تعلق سے جب آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سنا تو رسپانس بھی اچھا تھا، ایڈمیشن کے اعتبار سے بہت جلدی ایڈمیشن ہے ماشاءاللہ۔ دوسرا جو ہے ٹائم 9:30 بجے کا دیا گیا تھا، ماشاءاللہ 8:45 سے لوگ آنا چالو ہو گئے، تو مجھے لگا ماشاءاللہ کیمپ اچھا ہے، لوگوں کافی پسند آیا۔ 9:45 سے لوگ آپ آنا چالو ہو گئے تھے۔ جب میں نیچے آیا 9:30 بجے، شاید اللہ پہلی خاتون کو انٹر ہوں گی، 10 بجے کیمپ چالو کریں گے، تو یہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، ماشاءاللہ کافی جستجو اور جوش کے ساتھ جو ہے آپ لوگ آئے بھی، کافی جلدی آئے، تو گویا آپ کی سیکھنے کی بہرحال ایک موڈ اور مزاج آپ بنا کے آئے تھے۔ تو آئیے آج ڈپریشن کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں، اور اس کی سنگینی پہلے جان لیجیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک خاتون، ایک بچی تھی، اور اس بچی جو ہے وہ بمشکل جو ہے 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، مطلب 8th اسٹینڈرڈ کی وہ جو ہے اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر آئی، اور گھر پر آ کے اپنے والدین کو دیکھا تو کچھ جھوٹی پلیٹس گھر میں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ نوڈلز باقی تھے۔ نوڈلز تو نہیں، نوڈلز کا کچھ پارٹ باقی تھا، ایسا لگا کہ نوڈلز کھا لیے بعد جو چیزیں بچتی ہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا کھایا گیا گھر میں؟ تو والدین نے کہا کہ نوڈلز کھائے اور تم لیٹ ہو گئے، تھوڑے سے تم ٹیوشن میں تھے اور لیٹ ہو گئے آنے میں، اس لیے ہم نے نوڈلز بنائے تھے تو کھا لی۔ وہ بچی گئی اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر لی۔ والدین نے سوچا ناراض ہے، تھوڑی دیر بعد وہ کریں گے۔ کافی دیر ہو گئی، جو دستک دی کہ دروازہ نہیں کھولے، اور بعد میں دروازہ توڑ کر جب گئے تو اس نے خودکشی کر لی تھی، وہ مر چکی تھی، اور یہ حال ہی کا واقعہ ہے۔ تو آپ دیکھیے صرف ایک نوڈلز کے نہیں ملنے پر اس نے اپنی زندگی لے لی۔ تو اسی لیے ٹاپک آپ کے لیے رکھا گیا کہ اگر 8th اسٹینڈرڈ کی لڑکی یہ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو مار سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے، تو گویا ڈپریشن ایک بہت خطرناک بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ چاہے وہ اس کا ڈپریشن تو نہیں کہیں گے، فرسٹریشن تھا، اور فرسٹریشن سے اس نے اسٹریس لیا، اسٹریس نے اس کو ڈپریس کیا، اور ڈپریشن نے اس نے کیا کیا، بہت جلدی ایکشن لے لیا۔ اور ایکشن یہ تھا کہ شاید والدین کو اس سے کچھ تکلیف ہوئی تو ہوں گی، لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ ٹاپک آپ کی ایج کے اعتبار سے آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جب اسٹریس مینجمنٹ آپ سیکھ لیں گے تو ڈپریشن کو کنٹرول کرنا آپ سیکھ لیں گے، تو لائف میں بہت سارے مشکلیں انسان کی آتی ہے، زندگی بغیر مشکلوں کی نہیں ہے، تو تب انشاءاللہ عزیز آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سچویشن میں یہ چیز کام آئیں گی۔ اور ڈپریشن آنا یا ڈپریس ہونا یہ نیچرل ہے، یاد رکھیے، ان نیچرل نہیں۔ اسٹریس آنا، ٹھیک ہے، انسان مایوس ہو جانا، کسی چیز سے پریشان ہو جانا، یا اس چیز سے بالکل بیزار آ جانا، یہ نیچرل ہے۔ لیکن اصل چیز ہے جب یہ کیفیت آپ کی ہوتی ہے، آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں، اس کے اندر کرنا کیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب سٹریس آنا، ڈپریس ہونا، پریشان ہونا، عاجز آ جانا، یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ کہ جب یہ کیفیت آپ پر طاری ہو تو آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں سٹریس مینجمنٹ، اسی کلاسز بھی ہوتی ہے، لوگ لگاتے ہیں۔ تو سٹریس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ سٹریس ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔
ڈپریشن اب نارمل چیز نہیں ہے. اسٹریس لینا, ٹینشن لینا یہ اب نارمل چیز نہیں ہے, لیکن اس ٹینشن کو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, اس کا سولوشن کیسے نکالتے ہیں, وہ سب سے اصل چیز ہے. وہاں نارمل اور اب نارمل کا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کبھی کوئی انسان ڈپریس ہو, ٹینس ہو, تو آپ یہ مت سمجھ رہے اس کا ایمان کمزور ہے اس لیے ٹینس ہے. نہیں, اس کا ایمان سے کوئی دینا دینا نہیں, اس لیے کہ ڈپریس اور ٹینشن سب انسان کو آ سکتا ہے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, ایمان والا ہو, پختہ ایمان والا ہو. ٹھیک, تو اس کا کوئی تعلق جو ہے ایمان سے نہیں ہے. تو آپ کبھی بھی ایمان سے مت جوڑی کرے ایمان کمزور تھا نا تبھی ایسا کیا, ایسا نہیں ہے. ادھر ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا کسی قوم سے بھی تعلق نہیں ہے کہ فلاں لوگ بہت ڈپریس رہتے ہم لوگ نہیں رہتے, ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ نیچرل ہے, سب کو ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہوگا. ایگزام آ رہے ہیں, ایگزام آ رہے ہی بولتے ہیں سب پیٹ پہ ایک دم ہوتا اور ایک دم آدمی پریشان ہو جاتا, یہ سٹریس ہے. اگر یہ کنٹینیوس آپ پہ حاوی رہا تو آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دن بعد. ایگزام ہے, ایگزام ہے, ایگزام ہے, کو آپ کو ایسا بولتے رہے تو یہ سٹریس آپ کو بہت ٹینس کر کے کیا کریں گے, آپ کو ڈپریس کر دیں گا کہ آپ تیاری چھوڑ کے مایوسی اختیار کر لیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو. آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ ڈپریس بھی ہو جاتے ہو, ٹینس رہتے ہیں نا, سفر کرنا ہے, ساتھ کیا لے جانا ہے, چونکہ آپ خواتین آپ کو تو بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہے, ساتھ کیا لے جانا ہے, لوگ کیا سوچیں گے, ہم کیسے دکھیں گے, لوگ کیسے دکھیں گے, لوگ بار کیا ان کے گھر میں کیا ہوں گا, ان کے پاس کیا ہو رہا, سفر کیسے, گاڑی والا کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا, فلاں کیا ہوں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, آنے کے بعد کیا ٹینشن, جانے سے پہلے کیا ٹینشن, فلاں فلاں فلاں, آپ سب سوچتے ہیں. جنرلی اسٹریس ہے نا, آپ اسٹریس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روز یہی سوچتے رہے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے, تو آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. تو ڈپریشن کوئی برا اور اچھا بھی نہیں ہوتا, ڈپریشن کوئی ایمان اور غیر ایمان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب ڈپریس ہوتے ہیں, ہم سب ٹینس ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے میں ٹینس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ اب نارمل ہے, اس لیے کہ وہ سب کو ٹینس کر دیتا ہوں گا. اب نارمل ہے ایسا انسان جو ڈپریس نہیں ہوتا, اس کو ٹینشن نہیں آتا, وہ اب نارمل ہوتا ہے, وہ مینٹلی اس کا مطلب درست نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوتے تھے, وہ بھی گھبراتے تھے, حالانکہ ایمان میں سب سے اونچے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ ٹینشن اور ڈپریشن کوئی ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. انسان ہونے کے ناطے یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اصل چیز ہے کہ جب یہ ہوتا ہے آپ اور میں اس پہ ریاکشن کیسا دیتے ہیں, کیسا ریاکٹ کرتے ہیں, کیا اس کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں, کیسے وہ کرتے ہیں, یہ اصل چیز ہے. ٹھیک, تو جو ہے اللہ رب العزت نے یاد رکھیے مختلف چیزوں کی دنیا میں تقسیم کی ہے, اور اکثر ڈپریشن آپ کی ایج میں جو ہوتا ہے, جو یوتھس ہوتے ہیں, جیسا کہ جو جوانی کے مرحلے میں 10 11 12 سال سے اوپر ہوتے ہیں اور 20 سال سے نیچے, ریئل لائف میں ابھی آپ نے قدم نہیں ڈالا, آپ کی شادی نہیں ہوئی, تو جو چیز ہوتی ہے وہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے, تقسیم سمجھتے نا, جو چیزیں دے رکھی ہے اس کے وجہ سے اکثر ڈپریس ہوتے یہ ایج کے اندر. ان کے پاس گاڑی ہے, اپنے پاس کیوں نہیں, وہ یہ پہن کے آتے, ہم کیوں نہیں پہنتے, ان کے گھر میں یہ کھاتے, ہم ایسا کیوں نہیں کھاتے, یہ لوگ وہاں رہتے, ہم لوگ وہاں کیوں نہیں رہتے, انہوں تو ایسیچ کرتے, انہوں تو ایسیچ کرتے, انہوں تھوڑے خوبصورت ہوا میں اڑتے, انہوں فلاں ہے تو ایسا ہوتا, ان کا فلاں ایسا ہے, ان کا وہ. یہ ایج میں صرف آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے, اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, ٹینس کر کے آٹومیٹک ڈپریس کرتے رہتے ہیں. سمجھ رہے آپ. تو یہ ایج میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم کو آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے, یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تقسیم سمجھتے ہیں, اللہ نے مختلف نعمتوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا ہے. اگر اللہ ساری چیزیں سب کو برابر دے دیتا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے, ایک شہر میں سب لوگ برابر مالدار, سب لوگوں کی ہائٹ برابر, سب لوگوں کے ویٹ برابر, سب لوگ ایک جیسے خوبصورت, سب لوگ دیکھنے میں ایک جیسے. اب ایسے ماحول کے اندر اونچ اور نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہتا تھا نا, پھر تو آزمائش بھی کہاں ہوتی تھی. کوئی غریب نہیں ہے تو دینے کا مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی کسی کو غربت دیکھ کے اللہ آزماتا ہے کہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے, کسی کو مالداری دیکھ کے آزماتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے بات, تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا نا. اگر سب برابر ہوتے دنیا میں تو پھر آزمائش کہاں تھی, ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا, بتائیے آپ. سب سیم انٹیلیجنٹ, آپ اندازہ لگائیے. اور انسان کی فطرت ہے, اس کو اگر چینج نہیں دکھا تو بور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے چینی لوگوں کو بھی دیکھیے, اب ایک ساتھ چینی لوگ بیٹھے ہو 100 200, آپ بولیں گے نمبر 1 نمبر 2 کون سا ہے, سب نمبر 1 دکھ رہے ہیں. آنکھیں ایک جیسی, ناک ایک جیسی ہے نا, 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں, 2 سوراخ سے چہرے کے اوپر, وہ ان کی ناک ہوتی ہے. ٹھیک, اور پورے ہنسرے ایک جیسا, ہنسرے تو اور چھوٹی آنکھیں ہو جا رہی, پتہ نہیں دکھتا نہیں دکھتا. آپ لوگ تو کھول کے ارے دیکھو یار کچھ باہر, حالانکہ اس کو دکھ رہا ہے لیکن سب ایک جیسے. تو آپ بولتا آئی ماں کیا ہے, پورے کے پورے ایک جیسے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اے کون سا اور بی کون سا اور سی کون سا ہے. تو ورائٹی انسانی فطرت ہے, ایک جیسی چیزوں کو ہم پسند بھی نہیں کرتے. آپ انداز لگائیں, ایک گھر میں ایک والدین کو 10 بچے پورے ایک صورت کے, آپ خود بولیں گے یار یہ بہت فضیلت ہے, والدین خود بولیں گے یار بہت مشکل ہے. آپ خود سوچیے نا, تو آپ خود چاہتے چینج ہو. اب چینج کیسا ہوگا بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کرائٹیریا میں, جیسا انسان ہے گورے اور کالے, اسی کرائٹیریا میں شیڈز کر دی, یہ چینج ہے. سورج سب کو آنکھ ہے 2, اسی میں تھوڑی چھوٹی بڑی اونچی نیچی کالی پیلی ادی نیلی کرتے گیا, یہی ویریشنز ہے نا, یہ سب ہے. اب لیکن یہ نعمتوں کی تقسیم کو ہمارا آپ سمجھ نہیں پا رہے, اس کو ایسا کیوں ہوا, اس کو کیوں ملا, ہم اس سے فلاں ہیں, ہم مالدار ہیں لیکن ہماری آنکھیں ایسی نہیں, غریب ہو کے اسی کیسے مار کے پھوڑ دو اس کی آنکھیں میں, نکال دو اس کو, کیسا ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنی اچھی آنکھیں, ہم کو ہونا ہے نا. سمجھ رہے آپ بات کو.
تو نعمتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, کیوں اللہ نے ایسا ڈسٹریبیوٹ کیا, اور ہر آدمی چاہ رہا اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو اس کو پسند ہے, وہ آدمی چاہ رہا جو, اور پھر آپ خامخواہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے ٹینس ہو جاتے ہیں, ٹینس ہو کے ڈپریس ہوتے ہیں, اور اللہ رحم کرے پھر کچھ لوگ تو ڈپریشن کے بہت سارے ریزلٹس ہیں, جس میں سے ایک اینڈ ریزلٹ سب سے خطرناک اور سب سے گھاتک جو انسان نتیجہ نکالتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے ختم کر لو, ادھار زیادہ ہو گئی کیا کروں, حل بہت سے, لیکن وہ ڈپریسڈ ہو کے ایک الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکالتا ہے, مر جاؤں. کسی کا نکاح ہو گیا اور اس کے گھر والے بہت برے, سسرال والے, بہت سارے ریزلٹس ہیں, بہت ساری چیزیں جو کر سکتی ہے عورت, لیکن کیا کر رہی ہے الٹیمیٹ, اپنے آپ کو مارے, مطلب جو اس کو تنگ کرے اس کو زندہ رہنے دے رہی ہے اور خود کو ماری. خود کیوں مرنا, یہ ڈپریشن ہوتا ہے, وہ آپ کو ٹینس کرتا ہے. اور ایسے نتیجوں پہ تو ڈپریشن کی کئی ریزلٹس ہیں, جس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ کیا ہے معلوم, کہ ایک انسان اپنی جان خود لے لیتا ہے, اس کو سوسائڈ کہتے ہیں. ویسے اور بھی نتیجے اس کی, اور بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, لیکن سب سے خطرناک الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہوتا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے ڈپریشن کا, جو نتیجہ انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ سلوشن ہے میرے پرابلم کا, جبکہ وہ خود سوسائڈ ایک پرابلم ہے. یاد رکھیے, اس کے لیے, دنیا کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے, تو اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے, یاد رکھیے. تو اسٹریس اور ڈپریشن نارمل ہے, اس کا آپ ٹینشن مت لیجیے, بس اس کا سلوشن ہمیں نکالنا کہ کیسے اس کو ہم کریں. ٹھیک, ایک مسلمان میں ڈپریس ہو سکتا ہے, چونکہ اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہے, اس لیے کہ ٹینشن آنا, فکرے ہونا, یہ فطری بات ہے. لیکن فکرے اتنی نہ ہو کہ آپ مایوس ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں فرق سمجھیے آپ, مطلب ٹینس اتنے نہ ہو جائے کہ آپ ڈپریس ہو جائے, مایوس ہو جائے کہ آپ چھوڑ دے, تھک جائے, ہار مان لے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے, بلکہ ہمیں اس کا جواب دینا. اب ڈپریشن کیوں ہو سکتا ہے, اس کے کچھ ریزن سے. پہلا بایولوجیکل ریزنس, سمجھ رہا, بایولوجیکل ریزن, اللہ نے جیسے ہمیں بنایا ہے, مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کچھ لوگ دوائیں کھاتے ہیں, سونے کی دوائیں کھاتے ہیں, مختلف اور بھی ادویات دوائیں کھاتے ہیں, اس سے بھی کبھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوا کھانے کے بعد زیادہ سوئیے, چلیے پھر مت, سوچیے مت, فکر مت کیجیے, ٹینس. ٹھیک, تو اس سے بھی ڈپریشن آتا ہے. ٹھیک, یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, بایولوجیکل, جینیٹک مطلب آپ کے جینس میں ہے یا انہیریٹڈ ہے, والدین کو تھا, اس کے اندر خاندان میں تھا, ان کے اندر تھا, سمجھ آپ, یہ ایک چیز ہو سکتا ہے. ٹھیک, اسی طرح ہارمونل ہو سکتا ہے, ہارمونل ڈس بیلنس یا چینجز باڈی میں آنے سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو فرسٹ بایولوجیکل. دوسرا سوشل پرابلمس, سوشل پرابلمس بھی انسان کو ڈپریس کرتے ہیں, جیسا کہ اچھا گھر نہیں ملا نکاح کے بعد, اسی طرح جو ہے کسی کے شوہر کا برا ہو جانا, یا کسی کی بیوی کا, کیونکہ ابھی خواتین ہے تو میں خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, جنرل نہیں میرا لیکچر. تو کوئی انسان ہے, اس کی بیوی خراب ہے, اس کی وجہ سے وہ ٹینس ہے, ڈپریس ہے, یا کوئی عورت ہے, اس کے گھر والے مطلب سسرال والے خراب ہے, اس کی وجہ سے ٹینس ہے, یا کسی کے معاشی حالت, فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے تو وہ اس سے ڈپریس ہے. تو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں اس سے ڈپریس ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے, ذہنی کیفیت کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو سکتا ہے, جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے, انتقال ہو جائے, تو آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے کوئی کسی کو گالی دے دے, ذہنی کیفیت آپ کی سائیکولوجیکلی آپ چڑھ جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ کو ٹارچر کرے, تنگ کرے دن رات, تو پھر آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں نا, اس کو دیکھتے یا تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یا کبھی کبھی ڈپریشن میں ایسا کمی ہوتا ہے لیکن آدمی سامنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے, لیکن اکثر اپنی نفس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ لیک آف اسپرچویلٹی, انسان کا دین سے دور ہونا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے ڈپریس ہونے کی. ٹھیک ہے, کہ نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, عبادتیں نہیں کرتا, دین جو کہتا حکم بجا نہیں لاتا, تو بھی ان سے انسان کیا ہوتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے. اور پانچویں چیز جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈپریشن کی, وہ ہے جن یا شیطان کا اثر. جب انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی قرآن میں اللہ نے فرمایا, جب ہمارے ذکر سے انسان دور ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک شیطان کو اپنے پاس سے حاوی کرتے تھے, وہ ہوا قارین, اور وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چپکا رہتا. سمجھ رہا, تو جب انسان دین سے دور ہوتا تو ایک شیطان آپ پر لاگو ہو جاتا, سوار ہو جاتا ہے, آپ وہ جو چاہے آپ کو ہاکیں گے. ٹھیک, تو لیک آف جو ہے جس کو کہیں گے شیطان کا اثر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کازز ہے, کئی اور ہے سائنٹیفک, لیکن چونکہ ہمارا تعلق ہم سوشل ریلیجس ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, مطلب ہم دینیات کو رکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے 5 ہی چیزیں لیا اس چیز کو کریں. اب زندگی ایک چیلنج ہے. زندگی کیا ہے, چیلنج. جو لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے وہ کیا ہوتا ہے, آٹومیٹیکلی اسٹریسفل ہو جاتے ہیں, ٹینس ہو جاتے ہیں, اور آٹومیٹیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اب زندگی ایک چیلنج آپ نے سمجھ لیا, تو کیا کیجیے, اس چیلنج کو قبول کیجیے نا. اور یہ اللہ نے ہمارے زندگی کو چیلنج بنایا ہے. کیوں چیلنج بنایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمارے لیے؟ ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا, اگر زندگی بالکل نرم گرم گزر جا رہی بس آرام سے, تو پھر آزمائشیں کہاں تھی؟ غربت دے کے آزماتا ہے, بیماری دے کر آزماتا ہے, اولاد کی کمی سے آزماتا ہے, اولاد کی زیادتی سے آزماتا ہے نا. اسی طرح رشتہ دار دے کر آزماتا ہے, رشتہ دار چھین کر آزماتا ہے, اچھے شہر دے کر آزماتا ہے, امن و امان والے اور فتنہ فساد والے شہر دے کر اور ملک دے کر آزماتا ہے. مختلف ٹیسٹ ہے. مومن کو ہر ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے, چیلنج ایکسپٹیڈ اور ایکسپٹ کر کے, اللہ مجھے معلوم ہے تو اس کا مجھے بہترین اجر دیں گا, آگے عمل کیجیے. لیکن جب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو ادر وے لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں,
ایکسٹریم ڈپریشن جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہوتا ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اب ڈپریشن یاد رکھیے ایمانی کمزوری کا نتیجہ نہیں, اس کی وضاحت میں نے کر دی, ٹھیک ہے. اور جو ہے زندگی ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں وہ کرنا ہے. سب سے خطرناک سٹیپ جو آدمی ڈپریس ہوتا ہے وہ جو لیتا ہے وہ کیا ہے؟ سوسائڈ. یہ سب سے اس کا خطرناک نتیجہ ہے. اور ہر سال دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, اور یہ اموات جو لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں اس میں 10th نمبر پہ آتا ہے. سوسائڈ جو ہے مختلف ڈیتھس ہوتی ہے نا, ٹوبیکو ایٹنگ سے ایکسیڈنٹل ڈیتھس, ٹھیک ہے, سب الگ الگ ہے. تو ڈپریشن سے جو ڈیتھس ہوتی ہے جس میں انسان سوسائڈ کرتا ہے 10th نمبر پہ ہے, اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں. اور ہر ایک سوسائڈ کے پیچھے 25 اٹیمپٹس ہوتے ہیں. مطلب 25 اٹیمپٹس لوگ کر رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک مرتا ہے. مطلب ہر کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا, ہاتھ کاٹتا ہے لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے, کود جاتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے, ٹھیک. تو 25 اٹیمپٹس مطلب دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, جس میں سے کیا ہوتا ہے 10 لاکھ مارے جاتے ہیں اور باقی بچ جاتے ہیں, لیکن بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنے آپ کا, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام میں اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے تو جس ہتھیار سے, جس زہر سے, جس چیز سے وہ کریں گا, قیامت کے روز سے وہی ہتھیار جہنم کا, وہی زہر جہنم کا دیا جائے گا, اور ساری زندگی آخرت کی وہی کرتا رہے گا. جس نے چاقو لے کر اپنے آپ کو مارا ہو وہاں اس کو جہنم کا چاقو ملے گا, اپنے آپ کو مارتے رہے گا, زندہ ہوں گا مارتے رہے گا. کسی نے آگ میں کودا, اوپر سے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی ہو, وہ جہنم میں اوپر سے آگ میں چھلانگ لگائیں گا اور پھر زندہ ہوں گا, پھر چھلانگ لگائیں گا. کسی نے کسی چیز کے نیچے دب کر مر گیا ہو تو جہنم میں وہاں اس کو وہ چیز دی جائیں گی اور اس کے نیچے دبتا رہے گا, مرے گا, پھر اٹھیں گا. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, وہ نعمت ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ اور پاپ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک ایسا جرم ہے جہاں جو ہے سوسائڈ, خودکشی, کہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گا. کتنی سخت بات ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ سٹریس, ایکسٹریم سٹریس یا ڈسٹریسفل انسان رہنا, ہمیشہ ہی پریشان رہنا, اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈپریس, اور ڈپریس ہو کے پھر سوسائڈ کرنے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے اور بھی افیکٹ ہے, لیکن یہ سب سے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہے, یاد رکھیں. اب انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے, ریزنس کیوں ڈپریس ہوتا ہے, ٹھیک. تو ڈپریس کیوں ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات لکھا رہا ہوں. سب سے پہلی وجہ ڈپریشن کی وہ ہے حسد. عام زبان میں کہتے ہیں جلن. ان کا اسکارف ایسا کیوں ہے, انہوں نے چشمہ کہاں سے, ان کے ابا چوری کر کے تو نہیں لاتے, کہ تو ہمارے پاس تو نہیں آیا اب تک. یہ گاڑی میں کیوں آتے, ان کی شادی میں اتنا کیوں خرچ ہوا, انہوں نے ایسا گھر کیوں بنا لیے, یہ ایسے کپڑے کیوں پہنتے, ان کا گھر اتنا اچھا کیسا ہے, انہوں فلاں کیسے, میاں بھی تو اتنے کالے گھوس, بچے اتنے خوبصورت کیسا پیدا ہو رہے ان کے, فلاں یہ مسئلہ ہو رہا ان کا. ہاں ہوتا ہے ڈسٹریس, اسٹریسفل, حسد, ہر چیز پر حسد کی, ان کو یہ کیوں ملا اور میرے پاس کیوں. حسد سب سے بیسک کاز ہے, یاد رکھیے, جو مسلمانوں میں ڈپریشن لاتا ہے, اسٹریسفل لائف جیتے ہیں, کہ وہ بیچارہ اپنے کار میں آرام سے گھوم رہا اور میں ڈپریس ہوں, وہ کار میں گھوم رہا, وہ کار میں گھوم رہا. حسد کیوں؟ تو میں نے اللہ کی تقسیم کو نہیں سمجھا, اللہ نے اس کو دیا, مجھے نہیں دیا, اتنا ہی سمپل. اللہ کی تقسیم کو آپ سمجھیے, اللہ دیتا اور نہیں دیتا, بس اتنا, اس سے ہٹ کر کچھ ہے کیا؟ تو اللہ نے اس کو دے دیا, الحمدللہ. مجھے نہیں دیا, الحمدللہ. اس سے وہ دیا گیا تو اس سے پوچھوں گی, مجھے نہیں دیا گیا, مجھے پوچھ بھی نہیں, الحمدللہ. وہ شکر ادا کر, اللہ دیا, مجھے طاقت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, الحمدللہ. میں کروں, اللہ مجھے نہیں دیا, میرا ٹیسٹ بھی نہیں, الحمدللہ. لیکن وہ نہیں, وہ ایسا کیوں کرتے فلاں. حسد سب سے بیسک ریزن ہے انسانیت کے ڈپریس ہونے کی اور مسلمانوں کے ڈپریس ہونے کی. اس لیے کہ اننیسری ٹینشنز ہے نا. ان کے بچوں نے اچھا پڑھ لیے, کیسا پڑھ لیتے ہو بچے, اچھا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم بچوں پہ ماں باپ جلن کا حسد کر رہے ہیں. پڑھ لیے, پڑھنے تو کیا مسئلہ ہے. 2 ہی قسم کے بچے ہوتے ہیں, جو اچھا پڑھتے اور جو نہیں پڑھتے. تو کیا جو اچھا پڑھنے والے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب, اور جو اچھا نہیں پڑھتے محبوب؟ ایسا کرائٹیریا اچھا پڑھنا ہے کہ اللہ کے پاس, خوبصورتی ہے کہ اللہ کے پاس, مال ہے کہ اللہ کے پاس, حسب نسب ہے کہ اللہ, کیا اللہ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تقوی, اعمال. تو پھر کیوں ہم کو جلنے کا کسی کے اوپر؟ اللہ نے کچھ بھی دیا تو کیا محبوب ہو رہے ہیں کہ اللہ کے. وہ ہو سکتا مالدار انسان اللہ کا محبوب, غریب کیوں؟ اس لیے مالدار شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اور غریب ناشکری کر رہا ہے, سمجھ رہا, ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی کرائٹیریا تو اعمالی ہے نا, اس کے بھی, مالدار کے بھی, غریب کے بھی. تو پھر کیوں جلنا؟ سب سے پہلی چیز ریزن کیا معلوم کو؟ حسد. حسد چھوڑ دی. اس لیے میں نے اللہ جو قرآن کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی تھی, جو آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے, جو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ تھا, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا لوگ جلن کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اس چیز پر جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ مطلب وہ تم تھوڑی ہو جو دے رہے ہو اس کو, اللہ نے دیا, تو پھر کیوں حسد کرتے ہو؟ اور حسد سے کیا ہے, انسان صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے. تو بیسک ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا حسد, جلن جس کو بولیں گے اردو زبان میں, حسد عربی میں. دوسرا لالچ, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اور اس میں ڈپریس ہوتا جاتا ہے کہ کب اس کی چیز میرے پاس آ جائیں گی, لالچ. تیسرا بغض, نفرت کسی کے بارے میں. بغض کسی کو کہتے بتائیں؟ ایسی نفرت جو دل میں رکھ کے انسان زندگی گزار دے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. دیکھتے ہی چلانا دل بولتا ہے سامنے والے دشمن, اس کو دیکھتے ہی آنکھ بگولا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا ہنس رہا تھا, دشمن آ گیا, آنکھ بگولا, اس کو بولتے بغض. مطلب اتنا زیادہ کسی کے بارے میں برائی دل میں رکھنا کہ وہ آپ کے ڈپریشن کی وجہ بن جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو
ایکسٹریم نفرت کسی سے، اشد نفرت کرنا خامخواہ کی شرعی بنیادوں پر نفرت کرنا جائز ہے، گناہ گاروں سے نفرت کرنا اس لیے کہ وہ گناہ کرتے یہ الگ بات ہے، لیکن خامخواہ ایکسٹریم نفرت، ان کے پاس فلاں ہے نفرت، ان کو وہ مل گیا تو ان سے نفرت شروع، ایکسٹریم نفرت، ٹھیک۔ اسی طرح دوسرا جو ہے ایکسٹریم محبت، اشد محبت کسی سے، ہے نا، اتنی محبت کی زندگی مشکل ہو جا رہی ہوتی ہے نا، ایسا بہت سی بات دیکھا جاتا ہے کہ آدمی ڈپریس، مثال کے طور پر ایک کیس میں نے دیکھا تھا کہ ایک بہن اور بھائی تھے، تو بھائی کو بہن سے اتنی محبت تھی کہ بہن 2 کلاس آگے تھی، وہ تھی سمجھ لیجئے فرسٹ میں، اور بھائی کو ایڈمیشن دلایا گیا، وہ بہن کے بغیر نہیں رہتا تھا، تو دونوں کو ساتھ ڈالنا پڑا، اور وہ KG سے لے کر 10 تک ساتھ پڑھتے رہے، ایک ہی بینچ پہ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، ایک ہی اسکول کے اندر، الگ کیے کہ بس بیمار ہو جاتا تھا بچہ، ایکسٹریم محبت تھی اس کو اپنے بہن سے، سمجھ، ایکسٹریم، اشد محبت ہونا فطری چیز ہے، اشد جس کو بولتے ہیں نا ایکسٹریم، پھر آدمی کیا کرتا ہے اس میں جو ان نیچرل ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے اس کے بدلے جب ریئیکٹ کرتا ہے اس ڈپریشن کو، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو افیئرس میں پھنس جاتے ہیں، اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہاتھ کاٹ لیں گے، ہے نا، وہی ہے نا، چونکہ ڈپریس اشد ان نیچرل ایکٹ کیا، ڈپریس ہو گئے، نتیجہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ اسی طرح جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس، کنٹرول سے باہر خوشی، اس سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تھوڑے دن تو ٹھیک ہے لیکن ہر چیز ہی کرتے کرتے کب تک جیئیں گا، ان نیچرل ہو جاتا ہے نا اس کا، آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس جس کو بولتے ہیں، ان کنٹرول جس کو بولتے ہیں خوشی، یہ بھی ڈپریس کر دیتی ہے انسان کو، ٹھیک، اس لیے کہ جب وہ نہیں ملیں گی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمپلیکس، انفیریٹی یا سپیریٹی، احساس کمتری یا احساس برتری، کمپلیکس بھی انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں۔ کمپلیکس کیا، میرے اتنا مالدار کوئی بھی نہیں، کمپلیکس، آپ کو اس سے مالدار آ گیا تو میرے سے مالدار کیسا ہو سکتا ہے، وہ ڈپریس، میرے سے مالدار آ گیا، میرا تو کچھ باقی نہیں ہے نا۔ کمپلیکس یا تو سپیریٹی یا تو انفیریٹی، یا تو کسی کو انفیریٹی کمپلیکس، ہم خوبصورت نہیں ہے نا، آپ بہت اچھا نہیں، ہم خوبصورت نہیں ہیں، آپ کا نام کیا ہے، نہیں ہم اتنے خوبصورت نہیں، میری امی بولتے ہیں آپ کا نام، آپ پوچھ رہے نام، وہ بول رہے میں خوبصورت نہیں ہے، میں خوبصورت، ارے آپ سے نام پوچھ رہے آپ کا، آپ کہاں رہتے، نہیں ہمارا محلہ ایسی ہے، آپ کہاں رہتے، محلہ ایسی ویسی کچھ بھی ہوگا، غلط بات ہے، کہاں رہتے، سمپل کوشچن ہے، سمجھ رہے آپ۔ کمپلیکس ہے آپ کو کہ آپ کا محلہ اچھا نہیں ہے، آپ کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے، آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ مالدار نہیں ہیں، آپ کے والدین فلاں ہیں، آپ کو کمپلیکس ہے۔ یا تو سپیریٹی ہے کچھ لوگوں کو انفیریئرٹی ہے نا، کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ بس میرے سے خوبصورت کوئی نہیں، میرے سے مالدار کوئی نہیں، میرے سے اچھا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، میرے سے اچھا ٹیلنٹڈ کوئی نہیں ہے، مجھ سے تو کوئی کمپیٹ نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ سب کچھ ہے، میں نہیں آگے بڑھ سکتی، میں کمپیٹ نہیں کر سکتی، میرے میں ٹیلنٹ نہیں، میں خوبصورت نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہو سکتا، میرا وہ نہیں ہو سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، تو یہ دونوں بھی ٹینڈنسیز اگر ایکسٹریم ہو جائے آدمی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور انفیریٹی کمپلیکس بھی بہت ڈینجرس ہے، سپیریٹی کمپلیکس بھی اس سے ڈینجرس ہے، احساس برتری بہت خطرناک ہو جاتا ہے ادھر کی، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے پھر احساس برتری لے جا کر بہت نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ انسان دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے، اور احساس کمتری نقصان دہ ہو سکتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے، کیوں، ہم نہیں کر سکتے، ہم کو معلوم تھا ہم کر ہی نہیں سکیں گے، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے سوچ لی پہلے سے، ٹھیک، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایکسٹریم اشد غم، اتنے غم میں چلے جانا کسی کے معاملے میں کہ آدمی ڈپریس ہو جا رہا ہے، کسی کا انتقال ہوگا، اتنا غم ہونا چاہیے 3 دن، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن، اس سے زیادہ کسی کو بھی نہیں، لیکن ایکسٹریم، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈپریس کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایکسٹریم غصہ، حد سے زیادہ غصہ کرنا، یہ سب غیر شرعی بھی یاد رکھی جو باتیں کر رہا ہوں، اسلام نے سب کو کنڈیم کیا ہے، سب کو برا کہا ہے، سب کو گناہ کہا ہے۔ بہت زیادہ غصہ آنا فطری چیز ہے، انبیاء بھی غصے میں آئے ہیں، نبی آپ بھی غصے میں آتے تھے، ایکسٹریم غصہ ہے نا، جیسا لوگ کر رہے، غصہ، یہ پھاڑ دیا، وہ پھینک دیا، وہ اٹھا دیا، کپڑے پھاڑ دیے، سامنے والے کو نوچ دے رہے، ہاں گھر میں یہ کمرے کو وہ کر دے رہے، باتھ روم وہ توال پھاڑ دے رہے، یہ نکال کے پھینک، آئینے توڑ دے رہے، ایکسٹریم غصہ۔ تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے نا، ماں باپ میری سب بات سن لیتے جب میں ایکسٹریم غصے میں آ جاتی ہوں، ہے نا، یہ تو تھوڑی دیر اچھا ہے، لیکن جب آپ ایکسٹریم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آپ کنٹرول بائی سم ون ایلس، اور کون ہوتا ہے وہ، شیطان۔ پھر وہ کیا بولتا ہے، تیرے ماں باپ ایسے تھوڑی ماننے والے اتنے سے غصے سے، اور کر، اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، اور کر، اس سے کچھ نہیں ہو رہا، ان کو دیکھ ابھی بھی نہیں غصہ آ رہا، کانچ توڑ دے، آپ نے کانچ بھی توڑ دیا، اس سے کچھ نہیں ہو، کانچ اٹھا لے ہاتھ میں، آپ نے اٹھا لیا، اس سے بھی نہیں، تیرے ماں باپ وہ ہو رہے، اپنے آپ کو مار لے۔ جب آپ مار لیں گے تو سامنے آ کے بولیں گے ٹاٹا، میرا کام بہکانا تھا۔ جب انسان مرنے کی، اگر اس کی موت طے ہے تو شیطان دکھتا ہے، پھر اس کو طے ہے تو اس کی، اگر کوئی بچنے والا ہے تو اس کو فرشتے شیطان دونوں نہیں دکھتے، لیکن طے ہے تو آ کے بولتا میں نے صرف بہکایا تھا، میں نے تھوڑی تیرا ہاتھ پکڑ کے کام کرایا تھا، میں چلا اللہ کے پاس، مجھے مت پکڑنا۔ اور پھر مارنے والا آدمی بولتا ہے کیا ہو گیا، بچاؤ بچاؤ۔ دیکھیے آپ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں نا، اگر وہ اس سے پہلے کوئی آ جائے تو صرف ایک ہی آواز رہتی، بچاؤ۔ آنکھ تو لگا لی، پھر بولتے بچاؤ، کہ تو جیسے ہی جلنا شروع ہوتے ہیں، جب حقیقتیں کھل جاتی، کس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہارے جانے سے، تم کو ہی پڑ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، سمجھے آپ۔ تو شیطان کے کنٹرول میں چلتا ہے ایکسٹریم غصہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے
किसी काम को करने का शद अज़्म, मुझे एमबीबीएस करना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, और बस लगे, और नहीं हुआ तो अब 12th हो गए, समझो एमबीबीएस में नंबर नहीं लगा, आप चले गए, आप जो भी स्ट्रीम में, फार्मेसी चले गए, बीडीएस चले गए, या फिर उसके बाद बीएससी, बीकॉम और बीए आप जा सकते हैं। आप चले गए तो वहां किससे मिल रहे, तो एमबीबीएस नहीं कर सके, महफिल में बैठे एमबीबीएस नहीं कर सके, कहीं एमबीबीएस नहीं कर सके, ठीक है एमबीबीएस नहीं कर सके हम, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद लोग मिलते बोलते हैं आप एमबीबीएस नहीं कर सके, आप एमबीबीएस नहीं कर सके, क्योंकि एक्सट्रीम विल कि मैं वही करूंगी, नहीं मिला, डिप्रेस, पूरी जिंदगी हम ये नहीं कर सके। समझ रहे आप कि लोग थोड़े दिन बाद उसको देखते बोलते आ रही है, हम नहीं कर सके, बोलेंगे आते वो आप नहीं कर सके, बोलती हाँ सही, आपने सही पहचान, हम नहीं कर सके। एक्सट्रीम विल की ये चीज होना, ये चीज हासिल करना है, कोई लिबास हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, इंसान की उसके मैं साथ रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ, एक्सट्रीम, और बस वो विल उसको बर्बाद कर देती है, क्योंकि उसमें अल्लाह की तकदीर को समझ नहीं रहा, बस वो समझता है मैं ये करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए, लिहाजा वो समझता है मेरी कोशिशें मुकम्मल नहीं थी, लिहाजा मिला नहीं। इसी तरह जो है किसी चीज को खोने का डर, इससे भी डिप्रेशन होता है। एक्सट्रीम किसी से ऐसा हो कि खो जाए तो आदमी डिप्रेस होना शुरू करता है, समझ रहे आप, तो ये भी एक चीज होता है। इसी तरह जो है कंटिन्यूस लाइफ में जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रगल, वो मुल्क, वो जमीन जहां जंगे होती है, फसाद होते हैं, वहां के लोग डिप्रेस्ड होते हैं, इसलिए कि एक्सट्रीम स्ट्रगल में उनकी लाइफ होती है, पूरी जिंदगी वो जो है स्ट्रगल में जीते। एक्सट्रीम स्ट्रगल जब लोग करते हैं ना, उसमें डिप्रेस हो जाते हैं लोग, याद रखिए। तो ये कुछ वजूहात हो सकती है। अब आपकी उम्र में क्या क्या चीजें आपको डिप्रेस कर सकती है, वो बातें आपके सामने, अब वो पॉइंट्स रखता हूं, क्यों कॉजेस हो गया। अब आपकी उम्र में पहली चीज कंपटीशन, कॉम्पीट करना बहुत से लोगों को डिप्रेस कर देता है आपकी एज में, कि मैं ये नहीं कर पाई, हम यहां तक नहीं पहुंच पाए, हम वालिदैन की ख्वाब पूरे नहीं कर पाए, हम लोग ये नहीं कर सकते। कॉम्पीट जो होता है ना, तो ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, लेकिन क्या सब जीत सकते हैं? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज की जरूरत भी क्या होती थी? अगर सब रेस में भागते हैं और पूरे जीत के आते हैं तो फर्स्ट को 10 बनाना पड़ेंगी पोजीशंस, क्या करेंगे? दो बच्चे अगर सेम मार्क्स भी लाते हैं तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया हो उनमें डिफरेंशिएट करने का। तो क्या क्राइटेरिया होता है? 10th में किसके ज्यादा थे? अगर 12th में आपके मार्क्स कॉमन होंगे तो 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, 10th में किसके ज्यादा थे। 10th में भी कॉमन होंगे तो एज किसकी ज्यादा देखी जाए, ताकि उसको पहले, चूंकि उसने 1 साल या ज्यादा है ना उम्र में, उसको पहले मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो प्रेफरेंस उसमें भी होता है, समझ रहे बात। तो हम कैसे सोचते हैं कि सब बराबर होंगे? तो कॉम्पीट करना अच्छी बात है। जब भी आप किसी से कॉम्पीट कीजिए तो क्या आपके जहन में ख्याल हो, हमें इसलिए इससे कॉम्पीट करना है, इसलिए कि जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है उसको हमको बारना है, किसी को पीछे करना, पछाड़ना, हराना उसकी मकसद या नियत ना हो। जब हराना नियत होती है तो कॉम्पिटिशन वॉर बन जाता है, गेम नहीं रहता, किसी चीज में मुसाबिका नहीं बचता, वो जंग हो जाती है कि कौन आगे जा सकता है। तो कंपटीशन एक सबसे पहली वजह है जिस वजह से आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेस होता है। और जब कॉम्पीट नहीं कर पाते, अपने स्ट्रगल को वो लूजर समझते हैं, तो एंड रिजल्ट ये होता है कि खुदकुशी कर लेते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेरिट का लिस्ट ही खत्म कर दिया। पता है ना आपको, सिर्फ एक टॉपर आ जाता है, उसके बाद कोई नहीं। पहले होता ना मेरिट, 90 के बाद आता है किसी के नाम क्या कि मेरिट। गवर्नमेंट ने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का सिस्टम खत्म कर दी, बच्चे खुदकुशी कर ले रहे, इसलिए कि आपने जितनी मेहनतें करनी थी कर ली, छोड़ दीजिए, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। नहीं ऐसा कैसा होता, हमने इतना करने के बाद चलो जिंदगी खत्म कर, अपने आप को बर्बाद कर लो। कुछ ऐसा एक्ट कर लो कि मरे तो नहीं लेकिन जिंदगी भर अधमरी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई आदमी जहर खा ले, अल्लाह रहम करे, और बच जाए, कूद जाए और बच जाए, तो लंगड़ेपन की जिंदगी, हमेशा के जिसको ऑर्गन फेलियर की जिंदगी जियो कि ये इतने ऑर्गन खराब हो गए जहर से, लेकिन मरे भी नहीं, अब जिंदा रहो, उनको संभालते हुए पूरी जिंदगी, कितनी मुश्किल होती है ना। तो ये समझने की जरूरत है। तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, कॉम्पीट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को हराने की नीयत से नहीं, आगे जाने की नीयत से कि मुझे आगे जाना है, हराना नहीं है मुझे किसी। नेचुरल है कि कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन हम उनको लूजर नहीं कहेंगे, इसलिए कि कुछ जगह जीतना भी किसी के लिए सक्सेस हो सकता है और किसी के लिए वहीं हारना भी सक्सेस हो सकता है। ये डिपेंड है, इसलिए कि सक्सेस एंड फेलियर ये रिलेटिव टर्म है कि किसके साथ जोड़ा जा रहा है। किसी के लिए कोई चीज सक्सेस है तो किसी के लिए वही चीज फेलियर है। दुनिया में सब कुछ कमाना काफिरों के लिए सक्सेस है, मोमिनों के लिए दुनिया में अल्लाह कबूल कर ले अमाल, ये सक्सेस है, उनके लिए कमाना फेलियर में आया है ना, समझ रहे आप। तो ये चीज असल है। दूसरा कैरियर, कंपटीशन के वजह कैरियर क्या करना है, और ये चीज डिप्रेस में डाल दे रहा, फला जगह नंबर नहीं लगा, लटक जाती मैं, ठीक है, फला कर लेती मैं, फला चीज नहीं हुई कैरियर में, अब ये कर लेता हूं, मैं ये बनना चाहती थी नहीं बन सकी, मैं ये कर लेता हूं, मैं ये बनना चाहता था नहीं बन सका, मैं ये कैरियर, या मुझे यहाँ जॉब चाहिए थी नहीं मिल सकी, मुझे वहां जॉब करना थी नहीं मिल सकी, कैरियर, और मैं ये नहीं कर पाया, मैं फेलियर रहा, मैं नुकसान में रहा, मैं ऐसा रहा, मैं वैसा रहा, और इंसान बर्बाद कर लेता। और ये कोई मामूली बात नहीं याद रखिए। एक साहब मुझे मिले और रमजान का महीना, और मेरे से मुलाकात भी हुई उनकी, और फजर की नमाज बहरहाल पढ़ी, और फजर के बाद 10 बजे खबर आई कि मर गए। मुझे लगा हार्ट अटैक आ गया, मेरे से भी कम एज थी, क्या हो गया पता नहीं, बाद में पता चला खुदकुशी कर ली।
फजर की नमाज पढ़ के रमजान में खुदकुशी, क्यों? तो उनके नजदीक वो फेलियर थे अपने कैरियर के अंदर, उन्होंने जो कोर्स किया था उनको जॉब नहीं मिली। आप देखिए मार के खत्म हो गए। तो अब अंदर कैरियर याद रखिए, हमें कोशिश करना है, हर कोशिश के बाद इस बात को याद रखना है, जो अल्लाह बेहतर चाहेगा वो करेंगे और वो सबसे अच्छी चीज। तीसरी चीज जो है ब्यूटी, खूबसूरती। ओह, इसने तो बहुत बड़ा मसला मचा के रखा। अक्सर लोग मर जा रहे हैं चक्कर के अंदर, खुदकुशियां कर ले रहे, डिप्रेस रह रहे, जो कुछ है वो भी बर्बाद कर दे रहे खूबसूरती, क्योंकि हम वैसे नहीं है, अपने आप को बर्बाद कर लो। बहुत खतरनाक चीज है, याद रखिए। और एकदम ये वायरल फैल रहा है पूरे इंसानियत में है ये। उम्मत मुस्लिमा भी जबरदस्त अंदाज से इतना वायरल है कि इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इतना पैसा खर्च होता है। बाप कमा रहा 10,000 तो उसमें 3,000 जा रहे, कहां जा रहे? ये चीज के अंदर। क्यों? खूबसूरती। और वैसे नहीं हो पाए तो लूजर, अगर वैसे हो गए तो कामयाब हो गए, है ना? वही चक्कर में, खूबसूरती के चक्कर में। तो आप देखिए माइकल जैक्सन बेसिकली वो अफ्रीकन था, काला इंसान था। अल्लाह के नजदीक काला और गोरा नहीं होता, अमाल है, लेकिन दुनिया में एतबार से। लेकिन जब मरा तो कितना गोरा था ना, इसलिए कि प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, पूरी जिल्द निकाल के जिस्म की दूसरी जिल्द लगाई गई, सारी जिंदगी कॉस्मेटिक और उसको जो सुबह उठने के बाद तैयार करना, इसलिए कि जिल्द नकली थी, डुप्लीकेट लगाई गई थी। खूबसूरत, सारी दुनिया खूबसूरती के पीछे मर रही है। इंसान सब कुछ कर रहा है, नाक टेढ़ी तो नाक सीधी कराना है, होठ ऐसे तो होठ ऐसे कराना है, आंख फला तो फला कराना है, भवें ऐसी तो उसको बनाना है, फला है तो ये करना है, होठ फला तो फला करना है, दांत टेढ़े आ रहे तो इसको ये करना है, फला ये हो रहा तो उसको ऐसा करना, कान के बाजू छोटा कुछ उसको काटना है, फला को सीधा करना, हमारे कान ज्यादा ऐसे दिख रहे, तुम्हारे कान ज्यादा पीछे चले गए, हमारे ऐसे, तुम्हारी फला है, तुम्हारी ऊपर चढ़ गई, हमारी नीचे आ जा रही, तुम्हारे दांत ऐसे, हमारे दांत वैसे, तुम्हारे बाहर आ रहे, हमारे अंदर जा रहे, और सारी चीजें उससे डिप्रेस भी है। सिर्फ चलो ये होना एक नेचुरल चीज है, लेकिन डिप्रेस, और हमारा तो ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारा क्या, तुम तो सक्सेसफुल है, हम वैसे नहीं है, तुम्हारी बच्चियों क्या है तो यूं उठ जाएंगी, हमारी को तो बहुत मुश्किल से उठाना पड़ेगा। क्यों? तो वजह क्या है इसके पीछे? भाई तुम्हारी बच्ची बहुत वजनी है, हमारी बहुत हल्की, क्या वजह? उठाने का मसला नहीं, मतलब वो हर चीज, ये बहुत खतरनाक रीजन है आज डिप्रेशन। और कई बार लोगों के बोलने से आदमी डिप्रेस होता है, खुद डिप्रेस नहीं रहता है वो, है ना? आप डिप्रेस नहीं अपने आप से, बच्ची अच्छी नहीं दिख रही, उसके फला ही है, हाँ थोड़ी सेहतमंद है, उसके बाद बोलती जान दो, मर जाना है अच्छा अपने लिए। आप सोचिए ना क्या कैसे एक टेंडेंसी हो चुकी है। और ये सब आपस में भी यही चलता है, फला है। कहीं भी आप शादियों में जाते हैं तो सबसे पहला कमेंट क्या होता है? लड़कियां सबसे पहले कहां भागती किसको देखने के लिए? शादी में गए तो दुल्हन को देखने के बाद क्या कमेंट आता? बहुत खूबसूरत। अच्छा, क्या बुनियाद पे बोले आपने खूबसूरत है? बहुत गोरे होना, गोरे है तो अच्छे ही छूंगे, काले है तो बुरे ही छूंगे। ये क्राइटेरिया बन जाएगा बहुत सी जगह। नहीं बहुत खूबसूरत है ना, बहुत नेक होंगे, अरे वो काली ना, वो नेक नहीं होंगी, बुरी है, वो दिख रही है। वैसे क्राइटेरिया बन चुका है, अच्छे और बुरे का क्राइटेरिया बन चुका है। आप देखिए ना, क्राइटेरिया जैसा बन चुका है, एक वो हो चुका है कि देख क्या बेस पर आपने किसी को अरे बोला फर्स्ट ग्लांस में आई, और फिर ये चीज या तो उसको डिप्रेस कर देती है जो इंसान एक आम जिंदगी जी रहा, उसको परवाह नहीं, या तो फिर क्या होता है दूसरा आदमी सोचे कि मैं वैसा नहीं, अपने आप को डिप्रेस करता है। और बहुत सी बार अपने आप को हलाक बर्बाद करने की वजह सिर्फ ये ब्यूटी का चक्कर है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया है सबसे बेहतरीन बनाया, सबसे बेहतरीन। हर इंसान जैसा भी है वो सबसे खूबसूरत है। याद रखिए, इंसान दो ही शेड में होते हैं, दो ही शेड होते हैं, दो ही कलर है उनके अंदर, एक जिसको गोरा बोलते हैं और एक जिसको काला। काले के अलग अलग शेड्स और गोरे के अलग अलग शेड्स, काला 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 घुस, ठीक है, गोरा 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 फट एकदम, है ना, दो ही क्राइटेरिया। अच्छा, गोरा होना, अगर किसी को कोड़ की मरीज लाके दे दिए, चमकती हो तो कोड़ व्हाइट, बर्स पूरा जिस्म व्हाइट हो जाता है, अरे ये नहीं चलती, क्यों? नमक की कमी है। अरे तुम गोरा बोले तो गोरी ला, नहीं नमक की, ये नमक क्या रहता है, मिक्स करना उसके अंदर डाल के, क्या है? देख रहे आप कितना वो है, नहीं फला होना ये होना। और इस बेसिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा और वालिदैन और बच्चियों के पेरेंट्स भी डिप्रेस है, हमारी बच्ची ऐसी हम डिप्रेस, बच्चे डिप्रेस, हम ऐसे डिप्रेस। तो जो जैसा है अल्लाह ने उसको सबसे अच्छा बनाया। नहीं नहीं नहीं, उनकी नाक देखो, हमारी नाक देखो, क्यों हमारी ऐसी है, उनकी ऐसी है। तो किसने कहा खड़ी नाक और पतली नाक खूबसूरती होती है और मोटी नाक जो है, ये चौड़ी नाक खूबसूरती नहीं? किसने कहा? नहीं नहीं मोहम्मद, ये तो मीडिया ने कहा ना, आपसे टीवी बता रही है। कल्चरल एस्पेक्ट से देखिए आप, तो आप चाइना चले जाए तो वहां खड़ी नाक देख के लोग बहुत खुश होंगे, क्या नाक है उनकी, क्योंकि तो सबकी नाक की जगह अल्लाह ने उनको सिर्फ 2 सुराख दिए। फैली हुई नाक होती है, सिर्फ 2 सुराख दिखते हैं, कभी तो उठी भी रहती है ना। तो वो खड़ी नाक वाला आया तो क्या खूबसूरत है, नाक खड़ी है ना चाइनीज के। वहीं अगर आप अरब कंट्रीज में चले जाए, आपकी खड़ी नाक है तो बाजू करो, क्या खूबसूरत चपटी नाक है आपकी। तो अरबों की नाक खड़ी होती है, एकदम खड़ी, ऐसी खड़ी की टेढ़ी हो जाती कुछ की सामने आके, तो उनके लिए चौड़ी नाक बहुत खूबसूरत, खड़ी नाक क्यों उनके पास वो है। चीनी लोगों के पास बड़ी आंखें, कितनी बड़ी आंखें आपकी, खूबसूरत, उनके लिए खूबसूरती बड़ी आंखें, ठीक है, क्यों? तो उनके पास सबकी छोटी छोटी आंखें होती, ठीक। अब अफ्रीकी लोगों के पास जाइए, उनकी आंखें बड़ी होती तो वो दूसरी को देख के चीन लोग क्या खूबसूरत आंखें छोटी छोटी। यूरोपियन कंट्री में चल जाइए, कर्ली हेयर खूबसूरती, चूंकि उनके बाल सीधे होते हैं। अफ्रीकन कंट्री में जाइए, बोलते सीधे बाल होना, ये कर्ली हेयर जमा जमा के परेशान है, उनके कर्ली होते हैं। तो खूबसूरती का पैमाना किसने दिया आपको? कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है उसके। अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया
سب سے بہترین بنا. اللہ رب العزت قرآن فرمایا ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا سب سے اچھا بنایا, بیسٹ آپ جیسے ہیں. لیکن سپیرٹی کمپلیکس نہیں ہونا آپ کو, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اچھا بنایا. اگر ہم جانوروں جیسے ہمارے چہروں پہ بال ہوتے تو ہم ان کا ایسا دیکھ پاتے, جانوروں سائڈ سے دیکھتے ہیں, ہم لوگ سامنے سیدھا دیکھتے ہیں نا, ہر جانور ایسا دیکھتا ہے ادھر اور ادھر, ایک آنکھ سے دیکھتا ہے دوسری آنکھ, سامنے نہیں دکھتا ہے ان کو. اللہ نے کتنا اچھا بنایا, سامنے دیکھتے ہیں, سیدھا دیکھتے ہیں چیزوں کو, 3D دیکھتے ہیں ہم لوگ, ہم ڈسٹینس کو فرق کر سکتے ہیں. جانور 2D میں دیکھتے ہیں, ان کو تو ڈسٹینس بھی سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھار کہ کتنا کیا ہے, کتنے بینیفٹس ہیں نا ہم کو سامنے آنکھ ہونے کے لیے, اس لیے ہم دو دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ, ڈسٹینس سمجھ سکتے ہیں. پکچر میں ڈسٹینس دکھتا ہے کون سی کتنی دور کتنے نزدیک ہے, ہماری آنکھ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کتنے ہیں اور وہ کتنے دور بیٹھے ہیں, ڈسٹینس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت سارے فضل ہے, تو اس چیز کو سمجھے تو سب خوبصورت ہے. چوتھی چیز ٹیلنٹ, وہ ٹیلنٹڈ ہے ہم نہیں ہیں, تو اب ٹیلنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ ایک پڑھنے میں ٹیلنٹڈ ہے تو ایک بھاگنے میں ٹیلنٹڈ ہے, ایک کودنے میں ٹیلنٹڈ ہے, ایک چیخنے میں ٹیلنٹڈ ہے نا, ایک ہر کسی کا ٹیلنٹ مختلف ہے. کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے تو کوئی پڑھائی میں اچھا ہے, تو کوئی کچن میں اچھا ہے, تو کوئی فیملی کو سنبھالنے میں اچھا ہے, ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں اچھا ہے. تو آپ ٹیلنٹ کس کو کہیں گے؟ نہیں, سب کو ایک ہی ٹیلنٹ چاہیے, وہ کیا ہے؟ پڑھائی کا ٹیلنٹ. سب کو ایک ہی ٹیلنٹ چاہیے. کیا وہ جو دنیا میں لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ٹیلنٹ یہ نہیں, ہر انسان کو اللہ نے مختلف ٹیلنٹس اور ہنر جس کو بولتے ہیں دیے ہیں, ہر آدمی اس میں ماہر ہوتا ہے. کوئی سینے پرانے میں ہے, تو کوئی کھانا بنانے میں ہے, کوئی ریلیشن مینٹین کرنے میں ہے, کوئی لوگوں کو خوش کرنے میں ہے, کوئی چاپلوسی کر کے اپنے کام نکالنے میں. سب کے ٹیلنٹ الگ الگ ہے, ہر کوئی جیسا نہیں. ایک آدمی بہت اچھا پڑھ کے MBBS کیا لیکن اسے بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے. اب بیٹھا ڈاکٹر بن کے, بولو کیا بولو نا, بولا ڈاکٹر صاحب ایسا, ہاں چل جاؤ بس ہو گیا, میرے کو بات کرنا نہیں آتی لوگوں سے. ڈاکٹر تو لیکن بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں, بات کرنے کا ٹیلنٹ ہے لیکن ڈاکٹر نہیں. سمجھ, ایسا بھی ہوتا ہے, ہر کسی کی ٹیلنٹ مختلف ہے, لوگ وہ سمجھیں. پانچویں چیز پیسہ, خاندان کا اثر رسوخ, مقام, سٹیٹس, فیملی, یہ بھی لوگوں کو ڈپریس کر دیتی بہت سی بار, ہے نا, کہ ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں, نا. جبکہ غریب ہونا کیا بری بات ہے؟ کوئی اسٹرگل ہے وہ بھی. اور کیا مالدار ہونا بہت اچھی بات ہے؟ اسٹرگل ہے وہ بھی. وہاں پوچھوں گی خرچ آیا تو کیسا کیا, یہاں پوچھی نہیں ہوں گی کہ تو آیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ خرچ کا سوال ہی نہیں. سمجھیے آپ, اس لیے آپ سے فرماتے ہیں کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے, اور یہ 500 سال آخرت کے, 500 ایئرز بیفور. کیوں کہ دنیا میں یہ چیز نہیں ملی تھی, تو پہلے بینیفٹ جنت کے تم اٹھا لو 500 ایئرز تک. آپ غریبی بولیں گے, اس کو یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا کہ تو یہاں تو سبھی سے غریب ہے. ہمارا ابا صرف 1 کروڑ کماتے ہیں, بہت غریب ہے ہم. کیوں؟ ان کے ابا 10 کروڑ کماتے ہیں. اچھا پھر تو بہت غریب ہے. یہ بڑے ہمارے تو 1 ہی لاکھ کماتے ہیں, ہم تو بہت غریب ہے. ہمارے 10,000 ہم تو بہت غریب ہے. ہمارے تو 1,000 ہم تو بہت غریب ہے. ہمارے تو ابا کچھ نہیں کماتے, گھر میں بیٹھے, ہم تو بہت غریب ہے. کرائٹیریا کیا ہے غربت کا بتائیے؟ ہمارے پاس جتنا آ رہا تو بھی ہم غریب ہی. کیوں غریب ہے؟ ہم بس 1 ہی کار, ان کا 2 کار, ہم غریب ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو غربت کا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں رہا. تو ہم لوگ سمجھے اللہ نے جو مال دیا ہے جیسے دیا ہے, مطلب حلال کمائے اور اس کو حلال جگہ لگا دے, بس یہ سکسیس. تو فیملی, پیسہ, سٹیٹس, یہ وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریس رہتے ہیں, اور ساری زندگی ڈپریس, ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہمارا پیسہ نہیں. اسی طرح 6 جو فرسٹریشن سمجھتے آپ, کسی چیز پر فرسٹریٹ ہونا, مطلب زندگی سے اکتا جانا. پڑھائی سے فرسٹریٹ ہو گئے, فلاں چیز سے ہم فرسٹریشن آ گیا, فلاں نے یہ کر لیا تو فرسٹریشن آ گیا, رشتہ دار نے بات نہیں کی فرسٹریشن آ گیا, فلاں ہوا فرسٹریٹ, اور اس سے ڈپریس, ہمیشہ فرسٹریٹ, ہمیشہ جھنجھلاہٹ, اور ہمیشہ ڈپریس جی رہے ہیں. 7ویں چیز جو ہے سکسیس اور فیلئر, کامیابی اور ناکامی کے ہمارے جو بنائے ہوئے اپنے اصول ہیں, ان اصولوں کے مطابق ہم کامیاب ناکام ہوتے ہیں, لہٰذا اس کے اعتبار سے ہم جو سکسیس اور فیلئر, ٹھیک, کہ یہ کامیابی ہے, یہ ناکامی ہے, اور پھر ہم کر رہے ہیں. جبکہ سکسیس اینڈ فیلئر ریلیٹو ٹرمز ہے. ہو سکتا ہے پڑھائی کے اندر آپ فیل ہو گئے, آپ فیلئر رہے پڑھائی کے اعتبار سے, لیکن اللہ نے ایسے گھر نکاح کرا دیا آپ کا کہ آپ سب سے بڑے سب دیکھ رہے, آپ کا بچی کہاں چلے گئے, الحمدللہ. تو یہاں تو آپ فیلئر تھے, وہاں تو سکسیس اینڈ فیلئر ریلیٹو ٹرم ہے کہ یہ عورت نے پڑھی, یہ MBBS چلے گئی, اس نے 4-5 سال MBBS کیا, اور اس کے بعد ہی اس کو ایسی سانس مل گئی کہ پوری زندگی پریشان ہے. یہ فیل ہو گئی تو ابا نے جلدی شادی کرا دی, ایسے گھر کی ماشاءاللہ کہ اب سکون کی زندگی گزار رہی. اب بولیے 10 سال بعد کون سکسیسفل اور کون فیلئر ہے؟ ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے سکسیس اینڈ فیلئر یہ ایک, تو سکسیس اینڈ فیلئر یہ ریلیٹو ٹرم ہے. شخصیت زمین زمانہ سے اس کے معنی بدلتے ہیں. کسی کے لیے کوئی چیز سکسیس تو کسی کے لیے کوئی چیز وہی فیلئر ہے. سمجھ رہا بات؟ اس بات کو ہم سمجھے تو یہ ریلیٹو ٹرم ہے. اور جب ایک مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بھی ہو تو فائدہ, اور کوئی اچھا بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کے لیے دونوں ہی چیزیں فائدے مند ہیں. ہار بھی اس کو فائدہ دیتی ہے اور جیت بھی. اس بات کو سمجھ. 8 چیز جو ہے پرپوزل, ٹھیک, اور جو ہے میرج, رشتے نہیں آ رہے ڈپریس, رشتے نہیں آ رہے ڈپریس, یہ وظیفہ وہ وظیفہ, یہ پڑھ رہے وہ کھا رہے وہ پی رہے, یہ چپکا رہے یہ ٹھوک رہے یہ لگا رہے یہ لٹکا رہے, کیوں رشتے نہیں آ رہے. اور بچی ڈپریس, سب یہ ریجیکٹ کرتے, اور ڈپریس, مطلب زمین کے اندر 1 فیٹ, پھر زمین کے اندر 2 فیٹ, زمین کے اندر 3 فیٹ, زمین کے اندر 4 فیٹ, پھر بولتے ابھی زندہ لٹا دو ہم کو لے جا کے, اتنے ڈپریس ہو گئے. 10 لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, 10 لوگوں نے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لانے سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہو جائے. کوئی آپ کو ریجیکٹ کرا تو بولیے الحمدللہ, اچھا اللہ نے اس سے بچا لیا. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ایک انسان ہے بہت موٹا ہے اور کوئی اس کو پلٹ کر دیکھ رہا ہے, تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یہ ہے, کیا کو دیکھ رہے ہیں, میرے کو موٹے دیکھ رہے, کیا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, سب مجھے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ.
اگر وہ یہ سوچے کہ انسان اس کے موٹاپے سمجھ لیجیے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے سب ڈپریس 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 ڈپریس، اگر وہ یہی سوچے سب دیکھ رہے ہیں پازیٹیو سمجھ تو آیا ٹھیک، نہیں آیا اچھا وہ اللہ نے بچا لیا، اللہ کو منظور نہیں ہوگا. کتنا اچھا ہے نا کہ نہیں رے چلے گئے وہ، دوسرے بھی چلے گئے وہ، تیسرا چلے گئے وہ، سب چلے جا رہے آ کے ڈپریس. اب کیا میں لٹک جاتی بس. اب میں تو امی کو بول دینا بعد میں فکر مت کرو تم دیکھ لینا میں لٹک جاتی، میں فلاں کر لیتی، ہم یہ ہے بیمار ہو جا رہے کیا کیا کر لے رہے اپنے آپ کو. ڈپریس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پرپوزل اور میرج ایک وجہ ہوتی ہے. 9 چیز جو ہے ہر چیز میں موازنہ کرنا، کمپیئر کرنا، ہر چیز میں تمہارا ایسا فلاں ایسا، ان کا ایسا ہمارا ایسا، یہ ایسے وہ ایسے، ان کا فلاں، ہر چیز میں کمپیریزن کرنے سے آدمی ڈپریشن کی لائف جیتا ہے. آپ ریلیکس رہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آئیے اور آرام سے رہیے. کمپیئر کر کے کیا کرنا ہے؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا بتائیے. اللہ نے جس کو جو دینا ہے وہ اللہ دے کے رہتا ہے، اور اللہ نے جس سے جو چیز چھیننا ہے وہ چھین کے ہی رہتا ہے، کچھ ہونے والا نہیں. جو ہے اس میں شکر ادا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، یہ سب سے چیز ہے. 10ویں چیز، کچھ لوگ دین کی وجہ سے بھی ڈپریس ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. یہ کیا برقع، یہ کیا لو میرج کے لیے اسلام بولتا نہیں کرنا، حالانکہ پسند کا لڑکا کرنا، کتنی مداتی بھاگ کے شادی کر رہے، سب یہ ہو رہے. پکچروں میں تو کتنا اچھا لگتا نا، تو اسلام روک دے رہا ہے اس سے. یہ کیا اسلام بول رہا ہے ایسا مت کرو، یہ کیا ہم کو بولتا باہر جا کے مت پڑھو اکیلے، یہ کیا ہم ابا کے ساتھ ہی رہنا، یا بھائی کے ساتھ ہی رہنا، یا شوہر کے ساتھ ہی رہنا، یا بیٹے کے ساتھ ہی زندگی بھر رہنا. یہ عجیب بات ہے. اچھا اب یہ آدمی کو اگر یہ بولا جائے کہ ایک آدمی ہے اس کو زندگی بھر ایک گارڈ ملنے والا ہے فری، مجھے زندگی بھر ایک فری گارڈ ملنے والا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گا، تو بولوں گا فخر ٹائٹ چل رہا ہے، فیض بہت ٹائٹ چلتے کہ ان کے ساتھ گارڈ رہتا ہے، ایک دن بھر کھڑا ہوا ادھر ہے نا. آپ یہ بھی سوچیے اللہ نے آپ کو ایک بائی ڈیفالٹ ایک گارڈ دے دیا، پیدا ہوئے تو باپ ہی کھڑا رہیں گا ساتھ میں گارڈ، شوہر کھڑا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا بھائی کھڑا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا بیٹا گارڈ دیا، اور آپ نہیں کیا اسلام نے بچے لگا دیا، ہم کو آزاد زندگی نہیں دیا. دنیا میں تو آپ فخر کرتے کو گارڈ دے دیا آپ کو، تو اور یہاں آپ کو دے دیا گیا بائی ڈیفالٹ، تو آپ بول رہے یہ کیا ہے، سمجھ رہا. تو ڈپریس، اسلام نے یہ کر دیا ڈپریس، پردے میں ڈال دیا ڈپریس، یہ ہو گیا ڈپریس، وضو کرو بار بار نمازیں پڑھو میں ڈپریس ہو گئی، فلاں ہو گیا ڈپریس ہو جا رہے، یہ کیا ڈپریس، قربانی کی داغی کیا ڈپریس، ارے کیا یہ سب ڈپریس ہو جا رہی، میں جانوروں کو دیکھ دیکھ کے ذبح کر رہے، یہ آ گیا. دین کے نام پہ ڈپریشن، ہر چیز کے لیے ڈپریس. ٹھیک، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے نکل کر شکر ادا کرے کہ اللہ نے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم کو، اور اب ہماری عقل تھوڑی کمزور ہے نا، اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتے، ہم انسان ہیں. اللہ ہمارا کریٹر زیادہ اچھا جانتا ہے کہ کریٹڈ تھنگس کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے. اور 11ویں چیز جو آخری رہیں گی، لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. لوگ کیا سوچیں گے، میں گاڑی چلانے جا رہی تو گاڑی چلانے کی فکر کم، کون کون بیٹھا ہوا ہے، کو ہنسرا کون تھا میں گری تھی تو، ان کے گھر میں کو گرتا نہیں کیا، ان کا زیادہ فکر ہے اپنی گاڑی چلانے سے. ہم کو یہ کپڑے لینا ہے، نہیں رک جاؤ، وہ کیا سوچیں گے پہلے سوچ لو، خالہ کے کمنٹس کیا آنے والے ہیں، پڑوسی کمنٹس کیا آنے والے ہیں، تمہاری جلو فلاں کیا بولنے والی، تمہاری وہ فلاں کیا بولنے والی، نکو انہوں سب ایسا بولیں گے تو یہ لے لو، حالانکہ پسند نہیں لیکن یہ لو، کیوں لوگ کیا بولیں گے. تو عموماً ہم لوگ وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں ہے ان کے لیے کرتے جن کو ہم آندو شادی میں ان کو بتائیں گے. اور وہ کون ہے، دشمن. پھر دشمن کو بتا کیا فائدہ، دوستوں کو بتانا چاہیے یار، دوستوں کو کیا پسند. تو وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں، ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے. کیسی عجیب زندگی ہو گئی نا ہماری. یہ ایک 10-11 پوائنٹ ہے جس میں عموماً آپ جیسے عمر کے لوگ ڈپریس ہوتے ہیں. ڈپریس مت ہوئیے، نکلیے. اب اس کا سولوشن کیا ہے میں انشاءاللہ آگے رکھ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. اب ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن کا پہلا سمٹم یہ کہ انسان دوسروں سے الگ رہنا چاہتا ہے. لونلینس، اکیلا، نہیں میں کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں مایوس ہوگا، اکیلا. تو اس کا الٹا حل کیا ہے، لوگوں میں رہیے، اٹھیے بیٹھیے. ٹھیک ہے، اکیلے مت رہیے. دوسرا، ہمیشہ مرنے کا ہی سوچتے رہتے ہیں، تو کیا ہوگا، یا پھر میں مر جانے والی ہے کیا، میں مر جانے والی ہے کیا، میں مر جانے والا ہوں کیا. ہمیشہ موت کا ڈر، یا تو موت کی سوچ یا موت کا ڈر. موت کی سوچ اچھی بات ہے، موت کا اچھا، لیکن ایسی سوچ اور ڈر جو ڈپریس کر دے یہ غلط ہے. پھر موت کے ڈر سے نیکی کرنا یہ اصل اچھا ڈر ہے. اب موت کے ڈر سے ڈپریس ہو کے بیمار ہو کے گولیاں کھاتے پڑے تو پھر تو غلط ہو گیا یہ ڈر. موت کی سوچ میں مر جاتی ہے. تیسرا، سستی، کسلان، ہر چیز میں سستی. پانچواں جو ہے معاملات میں ایموشنل، بس ہر چیز میں ایموشنل، کچھ ایموشنل ہر چیز میں، یا تو خوشی تو خوشی اور غم تو غم، ایموشنل زندگی گزار رہے ہیں. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ اتنا روتے ہیں، یہ نہیں ملا رونا، وہ نہیں ملا رونا، لڑکے رشتہ کے رونا، فلاں ہو گیا رونا، یہ ہو گیا رونا، وہ روتے ہی رہتے ہیں، مطلب ڈپریس ہے وہ لوگ. ٹھیک، اسی طرح جو بے سکون اور بے اطمینانی زندگی، سب کچھ کر کے بھی پریشان. ٹھیک، یہ اس کا سمٹم سے یاد رکھیے، پتہ چلتا ہے. جلد بازی، ٹھیک، یہ بھی سمٹم ہے. اسی طرح جو ہے موڈ کا سوئنگ ہونا، ابھی خوش تھے تو خوش ہو رہے، اچانک غمگین تو غمگین، اچانک محبت کسی سے، اچانک نفرت. سمجھ رہے، اس سے محبت شروع ہو گئی کہ بہت اچھے لوگ ہیں فلاں، دوسرے دن ہر فالتو لوگ کیا کرتے فلاں. سوئنگ بالکل، موڈ ایک طرف چل رہا تو پھر دوسری طرف اچانک اپوزٹ ہو جا رہا، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے نا امیدی، کچھ نہیں ہونے والا، اب تو عمر گزر گئی تو فلاں رشتہ نہیں آنے والا، اب تو یہ ہوگا تو اس سے یہ ہو گیا، آپ نہیں پڑھ سکتے، فیل ہو گئے، تو نا امیدی نہیں ہونا چاہیے.
मोमिन तो इतना उम्मीद वाला है कि सबसे रिमोटेस्ट पार्ट में भी सबसे अकेला भी होंगे तो उम्मीद रखता है कि अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ मदद आएंगी। ठीक, इसी तरह जो है हकीकी जिंदगी से अलग रह कि फिल्मी जिंदगी में जीना, ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है जो कि सब लोगों को है। अगर शाम में 6 से 9 तक आप बैठते हैं या 7 से 10 तक टीवी के सामने बैठते हैं, इसका मतलब आप डिप्रेस्ड है, इसलिए कि आप हकीकी जिंदगी छोड़कर फिल्मी जिंदगियों को पसंद करते हैं। या तो पिक्चर देखना है तो ड्रामे देखना जिसमें हकीकी जिंदगी नहीं है। जो इंसान भी हकीकी जिंदगी छोड़कर फिल्मी जिंदगी को देखे, इसका मतलब वो डिप्रेस है। हकीकी जिंदगी में ऐसा होता है कि फिल्मी जिंदगी में ऐसा अनाज डाले, झाड़ उग गए, कटिंग हो गई, किसान मालदार होगा, 1 मिनट। हकीकी जिंदगी में कितनी मेहनत करने के बाद अनाज लगता है, उगता है, आता है, कटाई छटाई होती है और फिर उसका पैसा आता है ना। तो ये भी जो एक अलामत है डिप्रेस होने की कि आपको वहां अच्छा लगता है, हकीकी जिंदगी से आप दूर भागते हैं तो आप डिप्रेस। ठीक, अब डिप्रेशन से क्या होता है, डिसऑर्डर्स क्या होता है डिप्रेशन से? खाना ज्यादा या कम खाता है इंसान, ज्यादा खा के ओबेस मोटा होके बना, या इतना कम खा रहा कि पतला होके बना हुआ। ज्यादा या कम सोना, डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर सबसे पहले होते हैं किस वजह से? डिप्रेशन की वजह से। इसी तरह हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते हैं डिप्रेशन की वजह से। इसी तरह जो है हेडेक, सर हमेशा दुखता है, फिर जो आदमी डिप्रेस रहता है। इसी तरह जो है बहुत ज्यादा रोता है, ठीक, इंसान क्राइंग, उसका मिजाज बन जाता है रोने का, ठीक, और शिकायतें करता है कंटिन्यूस। इसी तरह जो है हमेशा गमज़दा और मायूस फील करता है। इसी तरह जो है इससे बचने का तरीका क्या है? अब डिप्रेशन किसी को हो गया तो उसका क्योर क्या है? तो आइए सबसे पहले चीज डिप्रेशन से बचना है तो अल्लाह के जिक्र को हमेशा करते रहिए, तस्बीहात का पढ़ना, कुरान का पढ़ना, ठीक, इसको मामूल बना लीजिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में मोमिनों के दिल क्या पाते हैं? सुकून। डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से आता है, वो जो है थकान की वजह से भी हो सकता है। तो अब जाहिर सी बात है इंसान को सुकून चाहिए। सुकून कहाँ है? दुनिया में नहीं आता, टीवी के सामने नहीं है, मैगजीन्स में नहीं है, नॉवेल्स में नहीं है, सहेलियों के साथ बैठने में नहीं है, चैट में नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। सुकून कहाँ है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान के अंदर जो है सुकून है। ये पहला काम करे। दूसरा, मायूस मत होइए कभी, सिचुएशन चाहे कितने ही वर्स्ट हो, वर्स्ट से वर्स्ट हो, खुश मिजाज, समझ रहे? वर्स्ट से वर्स्ट हो, खुश मिजाज, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलूंगा हम जाने। मायूस मत होइए, मायूस नहीं होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग आपको मोटा है बोल के देख रहे हैं, आप उसको पॉजिटिव लीजिए, बुराई में नहीं कि लोग मुझे देख रहे हैं। लोग तो चाहते हैं कि देखिए उनकी तरफ, लोग तो वैसे ही देख रहे हैं, लोग मेरे तो पॉजिटिव अच्छी जिंदगी जिएंगे आप, समझ रहे? पॉजिटिव एटीट्यूड, समझ रहे? इसको लाइए तो बहुत सारे फायदे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मायूस ना होने के ताल्लुक से जो है सूरह नंबर जो है 39 सूरह ज़ुमर आयत 53 में कहा ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं। समझ रहे आप? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को देखिए, आप एक गार में हैं, दुश्मन सामने, फिर भी मायूस नहीं। इसी तरह हसद से बचिए आप, हसद से नहीं बचेंगे तो डिप्रेशन से नहीं बच सकते। आपको लोगों को अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उनको दिया, वो अच्छे रहे, बस। आप भी मुतमईन, मुझे जो दिया मुतमईन वो जो, ये भी टॉन्ट की उसमें ना हो, अल्लाह ने जो दिया उनको उठा रहे, हमको जो हम भी बहुत अच्छे, वैसा नहीं, एकदम अल्लाह के ना, अल्लाह ने माशाल्लाह दिया वो अच्छे रह रहे, अल्लाह ने हमको नहीं दिया हम भी खुश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है खुश। और ये कब होगा आपको? जब अपने से नीचे को देखेंगे तो आप सुकून में आ जाएंगे, अपने से ऊपर को देखेंगे तो आप परेशान हो। इसी तरह जो है जो हो वो अल्लाह की तरफ से था और वो होना ही था, जो हुआ अल्लाह के तो होना ही था, हम कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह इसका बदला दे हमें, अच्छा हुआ तो अच्छा और बुरा हुआ तो उसका जो है उसका भी हमें हल। समझ रहे आप? जो हुआ अल्लाह के तो ये सोच ले तो इंशाल्लाह डिप्रेस नहीं होगा आदमी। इसी तरह जो है तकदीर पर ईमान मजबूत कीजिए अपना, कि तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अल्लाह जब तक ना चाहे। तकदीर में है बोलकर ही हुआ, इसको समझिए। तकदीर में था हम खूबसूरत हो दुनिया के एतबार से, अल्लाह के पास नहीं। तकदीर में था दुनिया में हम मालदार हो, अल्लाह की तरफ से मामला था। तकदीर में था हम गरीब हो तो अल्लाह को मसला नहीं, हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। इसमें हम कारनामा अंजाम देंगे, इसलिए कि जिसको जैसा टेस्ट और पेपर आएगा उसका पेपर चेकिंग भी उसी एतबार। इसी तरह जो है सब्र करे, शुक्र करे, अल्लाह पर तवक्कुल का जो है मिजाज बनाए, सब्र और शुक्र। ये सब्र करे मुसीबतों पर, शुक्र करे जो कुछ है, और तवक्कुल करे। और ये सब्र और शुक्र कब आएगा मालूम? जो अपने से नीचों को देखेंगे आप, कि अल्लाह ने मुझे वहां पर सिर्फ 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर में आ रहे हैं, तो मेरे और भी कई सहेलियां जो रिक्शे से आई बेचारी, और कुछ तो ऐसे है जो पैदल आए, उतना ही पैसा तक रिक्शा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 व्हीलर है। कार वाला बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको दिया, वरना देखो कुछ लोग कैसे है। अल्लाह का कितना शुक्र है कि हमको अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी। हर चीज पे शुक्र अदा कीजिए, जिसको है जिसके पास नहीं है, दोनों भी। इसी तरह नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी और लंबे सजदों की पाबंदी, जो शैतान की तरफ से होते हैं, याद रखिए। बहुत सी बार ये जो डिप्रेशन के अटैक्स होते हैं, लंबे सुजूद करने से क्या होता है, आदमी के डिप्रेशन हल होते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है तो उससे फायदा होता है। इसी तरह राइट काइंड ऑफ फूड, मतलब खाने की अच्छी आदत डाली, हेल्दी फूड खाइए, इससे भी डिप्रेशन रिलीज होता है, ये भी एक सोल्यूशन। राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी किया कीजिए, इसलिए कि इससे फायदा, वरना बहुत सारे बार मुस्लिम औरतें एक्सरसाइज नहीं करती और उसको बहुत बुरा समय, एक्सरसाइज की भी आदत डाली, ठीक है। इसी तरह जो है फिल्म और ड्रामे से परहेज कीजिए, इसलिए कि डिप्रेशन की अलामत है, या अगर नहीं है आपको डिप्रेशन तो डिप्रेशन ला देते हैं, क्योंकि उसमें देख के इंसान नाशुक्रा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अपने से नीचे लोगों को देखिए तो इंशाल्लाह आप शुक्र करेंगे, इलाज की शक्ल है। और हमेशा याद रखिए कि हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, इसलिए कि ये एक सुन्नत है। तो हंसने से आपको क्या होगा? उत्तम मत हंसी कि आपका दिल ही खराब हो जाएगा, हाँ हंसते रहे दिन भर की, लोग बड़े पागल बच्ची आ गई, ठीक, लेकिन हंसते रहिए। लेकिन अब हंसना बड़ा मुसीबत है आज के दौर में, कि तो कोई हंसता नहीं है, आप किसी महफिल में जाके हंस रहे, इधर आओ,
क्यों हंस रहे, कुछ मैंने गलत पहनी? नहीं आंटी। क्यों हंस रहे थे? मेरे को हंसना नहीं आंटी। बोलेंगे यार क्या मसला है, किसने बोला अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसे, इतना क्यों हंस रहे, हम इतने मुसीबत में बीमार और हंसते आ रहे तुम हमारे पास, चलो। जबकि हंसना चाहिए, हंसने से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लोगों से मुलाकात करते आप स्माइलिंग फेस से ही हंसते, इसलिए कि हो सकता है सामने वाला बहुत परेशान हाल हो सकता है आपकी एक हंसी की वजह से रिलैक्स हो जाए, होता है रिलैक्स हो जाए, बहुत बड़ी नेमत है ना कि इंसान जो, और आप खुद लोगों को हंसाया भी करते थे, आप बच्चों को जा जाकर हंसाते रेगुलर डेली, आप बड़ों को भी हंसाया करते थे, आप माहौल को देखकर सहाबा के अंदर कुछ लोग ऐसी बात करते, लोग उससे हंसे, खुश हो, एक अच्छा माहौल बने, हंसिए, स्माइलिंग कीजिए हमेशा, इसलिए कि सुन्नत है। लेकिन इतना कम हंसते हैं हम कि आप जब हंसते हैं तो मुसीबत में आ जाते हैं, किसी हंसते मिले तो बोलते क्यों हंस रहे, हमें को बुराई दिख रही क्या, दूसरे को उन्हें हंस रही, उनकी बच्ची तो कितनी होशियार होगी, कल क्या हम पे हंस रहे, अरे नहीं आंटी मैं मुस्कुरा नहीं, कल को उसको इतने दांत दिखा रहे, हाँ तुम्हारे दांत पूरे सेट है इसलिए दिखा रहे, इतने वाइट है दिखा रहे, बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि दुनिया में कुछ नहीं, सुन्नतें छोड़ दिया तो सब दूसरी चीजें हमारे पास, लिहाजा हंसिए, लोगों को देख के मुस्कुराइए, अच्छे से बात कीजिए। लोग चापलूसी मुस्कुराते हैं इसलिए कि उनको मालूम इससे कस्टमर आते हैं, बहुत सारे लोग कस्टमर कह रहे आप एयर ट्रैवल कीजिए, हंसते रहता कभी यस सर वेलकम सर, अभी हंसते रहेंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है ना, हाँ यस सर वेलकम सर, कैसे बुरी सूरत के लोग खड़े थे, कैसा वेलकम कर रही है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में है या क्या ये खसाब के पास खड़े हुए ऐसा वेलकम कर रहे थे, लेकिन वो खामोखा इतने अच्छे लोग थे, कैसा वेलकम, अपनी जिंदगी में ये लागू नहीं करते हम, किससे मिलते, अम्मी अब्बा सबसे वही वो आ गए क्या, मुंह पूरा एकदम बना हुआ एकदम घटिया, एकदम जिसको बोलते हैं ना बुरा मुंह बना के बैठे रहते, हंसी है लोग अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं क्या, बहुत अच्छा, हो सकता है आपकी हंसी से उसके कुछ गम हल्के हो जाए और आप भी अपने आप को फ्रेश रख पाएंगे ना हमेशा, तो बहरहाल हंसते रहिए, इसलिए कि एक सुन्नत है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। ये चंद सोल्यूशन, चंद वजूहात और चंद चीजें तो डिप्रेशन के बारे में मैंने आपके सामने रखी, हम कोशिश करें इन चीजों को हम समझे और डिप्रेशन को मजाक ना ले, और कभी भी आपका कोई दोस्त या सहेली इस बात को याद रखिए, कोई रिश्तेदार कोई सहेली आपकी, ठीक है, या दोस्त इंसान का हो किसी मर्द का, और वो कभी ये कहे कि मेरा दिल मरना चाहता है, फौरन पकड़ के उसकी काउंसलिंग कीजिए, कभी भी ये मत सोचिए कि अपन इसको बाद में समझाएंगे, हो सकता है बाद में समझाने का आपको दूसरा चांस मिले ही ना, आप सीरियसली लीजिए इस चीज को। मैंने अपनी जिंदगी में 2-3 लोगों को देखा जिन्होंने मौत का कहा, मैंने उनकी काउंसलिंग की, लेकिन उसके बाद भी 2 लोग बहरहाल, उम्मीद करता हूं कि खुदकुशी ना हो, उनकी हादसाती मौत हो या किसी ने मर्डर किया हो तो उनको अजर भी मिल जाएगा, लेकिन जो चीज सामने आई वो उन्होंने जो रिपोर्ट्स बताई वो खुदकुशी की थी, अल्लाह रहम करे, उम्मीद करता हूं कि वो खुदकुशी ना की हो, हादसाती मौत हो, या वो किसी ने उनको कत्ल किया हो ताकि उन्हें अजर मिले, लेकिन उन्होंने कहा था मुझसे कि मरना दिल चाहता है, उनके लिए बहुत काउंसलिंग की, पकड़ के भी लायक साहब को तो हमने, लेकिन उसके बाद फिर खबर है 1 महीना बाद कि जहां से लाए थे उसी ट्रेन के नीचे जो है वो मरे हुए मिले। उम्मीद करता हूं कि एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन कभी भी कोई इंसान कहे कि मुझे मरना दिल चाह रहा है, कभी मत छोड़िए उसको, चलो पकड़ लीजिए, इसकी काउंसलिंग कीजिए, समझाइए, बिठाइए, मनाइए, जो कुछ हो सकता है वो अपन जिंदा रह के करेंगे, मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकेंगे आपके लिए, जिंदा रहो बहुत कुछ करेंगे अपन मिलकर, बोलना मर जाओगे तो कुछ फायदा नहीं, ठीक है। तो लिहाजा अकेला मत छोड़िए, ऐसे इंसान को काउंसलिंग कीजिए, उसकी इस्लाह कीजिए, खुद को भी ऐसे ख्याल आता है फौरन अपनी काउंसलिंग कुरान हदीस से कीजिए, अच्छे लोगों से कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इसलिए कि डिप्रेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पास साइकेट्रिस्ट के पास गए बोले तो पागल हो गए ना, बहुत से लोग तो पागलों के दवाखाने के बाहर भी ऐसा छुप के घुसते और छुप के निकलते, फिर आगे बोलते अरे नहीं वहां कोई देख लेगा तो बोलेगा मैं पागल हूँ। साइकेट्रिक काउंसलिंग लेना कोई बुरी चीज नहीं है, मशवरा है, तो बहरहाल किसी से काउंसलिंग लीजिए, और कभी भी कोई इंसान कहे मेरा दिल मरना चाहता तो अकेला मत छोड़िए, उसकी काउंसलिंग कीजिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हम सबको डिप्रेशन, टेंशन, इन तमाम चीज़ों से दूर रखे, हम सबको जो है दीन के जो है करीब करे, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।